بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے بارے میں ہے اور لمعہ ششم کا بھی کتاب المیراث کی چوتھی فصل جو ہے وہ توابع کے بارے میں ہے، اور توابع میں پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم چند مسائل سنائیں گے، ان مسائل میں سے 11ویں مسئلے کا آج انشاءاللہ آخری درس ہے، تو ہم زیادہ خلاصہ نہیں بتائیں گے، عبارت میں کوشش کریں گے کہ مطلب کو عبارت سے ہم نکالیں۔ بس 11واں مسئلہ اس میں تھا کہ اگر میراث اصل فریضہ اور وراث کے سہام آپس میں متفق ہیں، مختلف ہیں، متفق ہونے کی صورت میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، مختلف ہونے کی صورت میں پھر اس میں جو ہے وہ جناب کم از کم 2 صورتیں تھی، یا کسی ایک فریق پر کمی آ رہی تھی، یعنی اس کا حصہ زیادہ بن رہا تھا، فریضہ کم ہے، یا کبھی دونوں پر جو ہے کیا ہے کمی آ رہی تھی، تو پھر اس میں ہمیں ضرب وغیرہ کرنا پڑتا تھا۔ تو پھر کبھی ایسا تھا کہ جناب نصیب اور وہ فرقے جو ہیں آپس میں موافق تھے عدد میں، ٹھیک ہے، اور کبھی موافق نہیں تھے، تو آج ہم متوافقہ کی جو ہے کیا ہے وہ مثال پڑھ رہے ہیں کہ متوافقہ کی مثال۔ متوافقہ کا مطلب کیا ہے کہ جناب نصیب کا عدد اور وراث کا عدد جو ہے کیا ہے وہ موافق عدد کے لحاظ سے، تو پھر یہاں پر بھی لازم آتا ہے کہ کسر اور کمی ایک فریق سے زیادہ پر آئے، الانکسار علی اکثر من فریق، جب ایک فریق سے زیادہ پر جو ہے کیا ہے حصہ کم آتا ہے، وہ کون سا مورد ہے؟ ستو زوجات۔ اب یہ ستو خبر ہے، مثال المتوافقہ جو ہے کیا ہے وہ مبتدا ہے، جب 6 بیویاں ہوں ایک مرد کی اور 6 وارث بن رہی ہوں، بھائی شریعت تو 6 بیویوں کو وارث نہیں بنائے گی، وہ تو 4 بیوی کو وارث بنائے گی۔ کہتے ہیں وہ شخص جو حالت بیماری میں 2 بیویوں کو طلاق، 4 بیویاں تھیں اس نے حالت بیماری میں 2 بیویوں کو طلاق دی، پھر 2 دوسری کے ساتھ شادی کی، تو جو طلاق یافتہ ہیں وہ بھی 1 سال تک اس کی وارث بنے گی اگر یہ بیماری سے ٹھیک نہیں ہوتا، اور 1 سال کے اندر اسی بیماری کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ کما یتفق، جیسے کہ یہ مورد پیش آتا ہے فی المریض، بیمار میں، یطلق جو جناب طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو اور پھر ایک اور بیوی کے ساتھ شادی بھی کرتا ہے اور دخول بھی کرتا ہے، اور سال گزرنے سے پہلے جناب ابھی طلاق کو سال نہیں ہوا یہ مر جاتا ہے، ثم یتزوج ویدخل، شادی بھی کرتا ہے اور پھر بیوی کے ساتھ وہ کچھ کرتا ہے جو شوہر کو کرنا چاہیے، ثم یموت قبل الحول، اور پھر 1 سال سے پہلے ہی جو ہے کیا یہ مر جاتا ہے۔ وثمانیہ، اچھا اس کی جناب 6 بیویاں تھیں اور اس کے ثمانیہ تن من کلالت الام، 8 جو ہے وہ ماں کی طرف سے بھائی ہیں، وعشرۃ من کلالت الاب، اور 10 باپ کی طرف سے بیٹے ہیں، یعنی 18 بھائی ہیں اس میت کے اور 6 بیویاں ہیں۔ فریضۃ 12، تو پھر یہاں پر جو فریضہ ہے وہ جناب 12 ہوگا۔ بھائی 12 کیسے؟ مخرج ربع و ثلث، اس لیے کہ ایک صورت میں ربع ہے مخرج اور دوسری صورت میں ثلث ہے، تو ربع 4 سے نکلے گا، ثلث 3 سے نکلے گا، 3 کو 4 میں یا 4 کو 3 میں ضرب کریں تو یہ 12 ہو جائیں گے۔ لزوجات ثلاثۃ، اب فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کیا آپ کہیں گے کہ یہ ربع اور ثلث کہاں سے آیا؟ بھائی ربع ملنا تھا اس کی بیویوں کو اور ثلث ملنا تھا کلالہ امی کو، تو لزوجات ثلاثۃ، ان 12 میں سے بیویوں کو جو ہے کیا ہے وہ جناب 3 حصے ملیں گے، وتوافق عددہن بثلث، اور یہ جو جناب
بیویوں کو 3 حصے مل رہے ہیں، یہ اس بیویوں کے عدد کے ساتھ موافق ہیں، کس بات میں؟ ثلث میں۔ یعنی کیا مطلب؟ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ جب ہم اس عدد 3 کو جناب 6 کے ساتھ دیکھیں گے تو گویا کہ اس میں ایک قسم کا تداخل ہو جائے گا۔ وَلِكَلَالَةِ الْأُمْ أَرْبَعَةٌ 12 میں سے 3 حصے بیویوں کو ملے، اور جو ماں کی طرف سے تھے ان کو ثلث ملنا تھا تو 4 ان کو ملے، 3 اور 4 یہ ہو گئے 7۔ وَتُوَافِقُ عَدَدَهُنَّ بِرُبْعٍ، اب یہ 4 جو ہے جناب موافق ہے کس کے ساتھ؟ ان بیویوں کے عدد کے ساتھ، کیونکہ ان کو ربع مل رہا ہے تو ان کا عدد آپس میں گویا کہ مل رہا ہے، ربع اور 4 گویا کہ وہی 4 ہے۔ وَلِكَلَالَةِ الْأَبْ، اور جو ابھی برادران ہیں ان کو 5، ان کو 5 حصے ملیں گے۔ توافق عددہم بالخمس، پھر ان کا جو ہے کہ عدد موافق ہے 5 کے ساتھ۔ فَتُرَدُّ كُلًّا مِنَ الزَّوْجَاتِ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، پھر لوٹایا جائے گا تمام بیویوں کو اور دونوں طرف کے بھائیوں کو إِلَىٰ اثنين، 2 کی طرف۔ خوب، 2 کی طرف جب ان کو لوٹایا جائے گا تو پھر لِأَنَّهُمَا، اس لیے کہ یہ جو 2 ہیں یہ کیا ہے؟ ثلث الاول، یہ پہلا ثلث ہے۔ پہلا ثلث سے مراد کیا ہے؟ زوجات 6 میں سے 6 کا ثلث جو ہے کیا ہے؟ 2 ہے۔ وَرُبْعُ الثَّانِي، اور دوسرے کا ربع ہے، کیونکہ ماں کی طرف سے جو بھائی تھے وہ 8 تھے تو ان کا یہ ربع ہو جائے گا 2۔ وَخُمْسُ الثالث، اور 10 بھائیوں کے یہ 2 جو ہے کیا ہے؟ 5واں حصہ ہے۔ فَتَتَمَاثَلُ الْأَعْدَادُ، پھر بیویوں والے اور ماں کی طرف سے بھائی والے اور باپ کی طرف سے جو بھائی ہیں یہ اعداد آپس میں متماثل ہوں گے۔ فَيُجْتَزَى بِاثْنَيْن، تو نتیجے میں اکتفا کیا جائے گا 2 پر، پھر 2 کو ضرب کیا جائے گا 12 میں تو نتیجے میں جو ہے کہ 24 عدد ہمیں مل جائیں گے۔ فَتَضْرِبُهُمَا، پھر تم ان 2 کو ضرب کرو گے فی 12 جناب 12 میں، تب لوگو 24، جب 2 کو 12 میں آپ نے ضرب کیا تو یہ 24 تک پہنچ گیا۔ فَمَنْ كَانَ لَهُ سَهْمٌ، تو جس بندے کا بھی جو حصہ ہے، أَخَذَهُ، وہ اپنا حصہ لے لے گا، لیکن مضروباً فی 2، وہ ضرب کرے گا 2 میں، یعنی یہ جتنے بھی 12 میں سے حصے لیں گے یہ ان کو 2 میں ضرب کریں گے۔ فَلِلزَّوْجَاتِ 6، تو بیویوں کو جو ہے کیا ہے جناب 6 حصے ملیں گے ان 24 میں سے، تو ہر ایک کو ایک حصہ ہو جائے گا۔ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ 8، اور جو ماں کی طرف سے بھائی تھے جناب ان کو 8 ملیں گے، 8 اور 6 یہ کتنے ہو گئے؟ 14۔ وَلِإِخْوَةِ الْأَبِ 10، اور جو باپ کی طرف سے بھائی تھے ان کو 10 ملیں گے۔ لِكُلٍّ سَهْمٌ، ہر ایک کو ایک سہم ملے گا، بیویوں کو بھی ایک سہم ملے گا، اور جو ماں کی طرف سے بھائی تھے ان کو بھی ایک سہم ملے گا، جو باپ کی طرف سے بھائی تھے ان کو بھی ایک سہم ملے گا۔ وَمِثَالُ الْمُمَاثَلَةِ، اب فرماتے ہیں ہم آپ کو ایسی مثال سناتے ہیں جس میں ہر فریق کا عدد اور دوسرے فریق کا عدد ایک جیسا ہے۔ ثلاث اخوة من اب، 3 بھائی میت کے باپ کی طرف سے ہیں، ومثلهم من اور انہی کی طرح 3 بھائی اس کے ماں کی طرف سے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہوگا؟ اصل الفریضۃ ثلاثۃ، اصل فریضہ کو بھی ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ امی کو ثلث ملنا ہے تو ثلث کا عدد 3 ہے۔ والنسبۃ بین نصیب والعدد مباینۃ، فرماتے ہیں یہاں پر جو نسبت ہوگی ہر ایک فریق کے عدد کی اور ہر ایک فریق کی جو ہے کیا ہے جناب حصے کی، یہ تباین ہے۔ خوب، جب یہ تباین ہو جائے گا تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ والعددان متماثلان، جبکہ عدد جو ہے کیا ان تمام صورتوں میں متماثل ہیں، تینوں میں 3 ہیں۔ فتجتزا بضرب احدہما، پھر اکتفا کیا جائے گا کہ ان متماثلین میں سے کسی ایک کو ضرب کریں گے اصل فریضہ میں، تو جب اصل فریضہ میں اس کو ہم کریں گے تو 3 کو 3 میں ہم ضرب کریں گے تو یہ 9 بن جائیں گے۔ خوب، جب 9 بن جائیں گے
تو پھر तसीर 9 یہ 9 ہو جائیں گے. خوب 9 ہونے کے بعد پھر کیا کریں گے جناب, پھر ان کو تقسیم آگے کریں گے. وہ مثال المتداخلہ, متداخلہ کی مثال یعنی ایک فریق کا عدد دوسرے فریق میں داخل ہو رہا ہے. کما ذکرہ, جیسے کہ مصنف صاحب نے اس کو ذکر بھی کیا ہے کلل ابی اور کلل امی میں. الا ان اخوۃ الام 6, لیکن یہاں پر ماں کی طرف سے بھائی جو ہیں وہ 6 ہیں. فیجتزا بہا, پھر اکتفا کیا جائے گا ان 6 پر. وتضرب فی اصل الفریضہ, پھر 6 کو اصل فریضہ جو کہ 3 تھا, کیونکہ ان کو ثلث ملنا ہے, 6 کو 3 میں ضرب کریں گے تو تب لوگ 18 یہ 18 حصوں تک پہنچ جائیں گے. وقد لا داخلہ, اور کبھی کبھی یہ اعداد متداخل نہیں ہوتے ہیں. ثم تعول الیہ, پھر جو ہے کیا ہے جناب, یہ نسبت لوٹ جاتی ہے تداخل کی طرف. اصل میں تداخل تھے نہیں. کا اربع زوجات, مثلا کسی کی 4 بیویاں ہیں. وستۃ اخوہ, اور اس کے جو ہے کیا ہے وہ 6 بھائی ہیں. اب یہاں پر کیا ہوگا, اصل الفریضۃ 4, اصل فریضہ 4 میں ہوگا. کیوں, بیوی کو ربع ملنا ہے تو 4 میں ہوگا. خوب مخرج ربع ینکسر علی فریقین, اب کہتے ہیں کہ یہ جو ربع ہے یہ دونوں فریق پہ کم ہوتا ہے, اور بھائیوں کا جو عدد ہے وہ موافق ہے جناب کس کے ساتھ, ثلث کے ساتھ. فتردہم الی 2, پھر جو ہے تم ان بھائیوں کو لوٹا کے 2 کی طرف. وعدد الزوجات تباین نصیبہن, اور بیویوں کا جو عدد ہے وہ ان کے حصے کے ساتھ جو ہے کیا ہے مباینت رکھتا ہے, کیونکہ ان کا عدد جو ہے کیا ہے وہ 4 ہے اور وہ مل کے جو ہے کیا ہے وہ ربع ہے. تو فتبکیہن بحالتہن, تو تم ان بیویوں کو انہی کی حالت پر باقی رکھو گے, ٹھیک ہے. فیدخل ما بقی من عدد الاخوہ فی عددہن, پھر داخل ہوگا وہ عدد جو بھائیوں میں سے رہ گیا وہ بیویوں کی عدد میں. فتجتزی بہی, پھر تم اسی عدد پر اکتفا کرو گے. وتضربوا فی الاربعۃ, اور پھر تم ان کو 4 کو 4 میں ضرب کرو گے تو یکون 16, یہ 16 بن جائیں گے. خوب, جب یہ 16 بن جائیں گے تو 4 کو 4 میں ضرب کیا تو یہ 16 بن جائیں گے. پھر اس کو اس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا کہ 4 بیویاں ہیں تو ہر ایک کو ایک ایک حصہ ملے گا, کیونکہ 16 کا چوتھا حصہ 4 ہے. وہ مما ذکرناہ من الامثلۃ, کہتے یہ جو ہم نے مثالیں ذکر کی ہیں, یظہر, اس سے ظاہر ہوتا ہے حکم ما لو کان لبعض وفق دون الباقی, جہاں پر جو ہے جناب بعض اعداد میں توافق ہو بعض میں توافق نہ ہو, اور بعضها متماثل, یا ان میں بعض عدد ایسے ہیں جو کہ متماثل ہوں یا متداخل ہوں, دون بعض, یا کچھ متداخل نہ ہو, تو ان کے آپ احکام اور ان کی تفصیل آپ جو ہے گزشتہ بحث سے دیکھ کر حاصل کر سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.